بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19 تاریخ ہے اور کالج میں پہلے اور چھٹے پیریڈ میں ہم نے 18ویں حکایت 2 حصوں میں پڑھی ہے اور مکمل کر لی گئی. اب 19 تاریخ ہے اور 19ویں حکایت ہے. جی لکھا ہے تو حکایت کیا ہے؟ ابوردہ اند کے نوشیروان عادل راز. ابوردہ اند کے نوشیروان عادل را در شکار گاہی سید کباب می کردند. یہ متن معین فارسی میں ہے اور قاضی سجاد حسین صاحب کی کتاب میں ہے. جہاں تک رہبر فارسی کا تعلق ہے تو رہبر فارسی میں کباب کردند لکھا ہوا ہے، کردند کے ساتھ می نہیں ہے. اسی طرح گلزار ادب جو پنجاب یونیورسٹی نے بی اے فارسی آپشنل کے لیے نصاب شائع کیا ہوا ہے، فارسی متن گلستان سعدی کی 20 حکایات اور پیام مشرق کی کچھ نظمیں شائع کر رکھی ہیں. اچھا، اس کتاب میں بھی کباب کردند لکھا ہے، کباب می کردند نہیں لکھا. کباب می کردند ماضی استمراری صیغہ جمع غائب ہے اور کباب کردند اگر پڑھیں گے تو وہ ماضی مطلق صیغہ جمع غائب بنے گا. ترجمہ کرتے ہیں. بیان کیا گیا ہے کہ نوشیروان عادل بادشاہ کے لیے، یعنی بادشاہ نوشیروان عادل کے لیے کسی شکارگاہ میں صید شکار کباب کیا جا رہا تھا. کسی شکار کو کباب کیا جا رہا تھا، کسی شکار کے کباب بنائے جا رہے تھے. جی کباب بنائے جا رہے تھے. می کردند، کباب می کردند، چونکہ جو کباب کر رہے تھے شکار کو وہ معلوم نہیں ہے، لہذا کباب می کردند کا ترجمہ مجہول پیرائے میں کریں گے. اچھا، یہ ابوردہ اند کا ترجمہ یہ ادھر لکھا ہوا ہے یونس اسرا صاحب نے. بیان کیا لکھا ہے؟ پڑھے ذرا. کہتے ہیں نہیں کہ نوشیروان عادل کے بیان کیا گیا ہے. نوشیروان عادل ایران کا ایک بڑا بادشاہ، جس زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم اور ایران کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں پہلے حملے میں ایرانی غالب آ گئے تھے، پھر رومی بعد میں غالب آئے. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ نوشیروان عادل نے ایران کی سلطنت، ایران میں اپنی ایرانی سلطنت کو بڑی وسعت دی. یہ نوشیروان عادل سے پھر آگے یہ سلسلہ چلا بادشاہوں کا. خسرو پرویز، پھر اس کو قتل کر دیا شیر ویہ نے، اور ان کا جو آخری بادشاہ ہے یزدگرد، تو وہ ساسانی خاندان کا حضرت عمر کے دور میں اس سے ایران لے لیا گیا. اچھا خیر، یہ نوشیروان اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے معروف تھا. یہ حکایت بھی اس کی عدل پروری کے بارے میں ہے. تو نوشیروان یعنی ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان عادل یعنی انصاف پسند کے لیے در شکارگاہی، ایک شکارگاہ میں صید کباب می کردند، شکار کو کباب کیا جا رہا تھا، شکار کے کباب بنائے جا رہے تھے. آگے کیا لکھا ہے؟ وہ نمک نبود، وہ نمک نبود، نمک نہیں تھا. اچھا،
نمک نہیں تھا. غلامی بروستا غلامی بروستا، روستا رفت تا نمک آرد تا نمک آرد. غلامی بروستا رفت تا نمک آرد. ایک غلام گاؤں کی طرف گیا تاکہ نمک لائے، تاکہ نمک لے کر آئے، تاکہ وہاں سے نمک لے کر آئے. یہ غلام گاؤں کی طرف گیا تاکہ وہاں سے نمک لے کر آئے. اچھا، غلامی ایک غلام، بہ روستا، یہ روستا سے پہلے بہ کی طرف کے معنی میں، تو یہ رفت کی پرپوزیشن ہے. رفت بہ، رفت بلاہور، وہ لاہور گیا. رفت بشہر، وہ شہر گیا. رفت بروستا، وہ گاؤں گیا. رفت فعل ماضی مطلق معروف رفتن سے، تا تاکہ، نمک آرد یہاں از انجا، یہ آنجا جو ہے نا از انجا تاکہ وہاں سے، یہ حذف شدہ ہے. نمک آرد آوردن سے، آرد فعل مضارع صیغہ واحد غائب. آگے بولیں. لکھا ہے نوشیروان گفت، نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا، نمک بقیمت بستان تا نمک رسمی بقیمت بستاں تا رسمی رسمی نشود و دے خراب نہ گردن. ٹھیک، نمک قیمت دے کر لانا، نمک قیمت دے کر لینا. نمک بقیمت بستان، نمک قیمت کے ساتھ بستان لینا. تا رسمی نشود، تاکہ کوئی رسم نہ پڑ جائے، کوئی ایک رواج نہ پڑ جائے. قیمت دیے بنا نمک چھیننا، قیمت دیے بنا یعنی نمک حاصل کرنے کا کوئی رواج نہ پڑ جائے. وہ دے خراب نہ گردد، اور گاؤں تباہ نہ ہو جائے. خراب تباہ کے معنی میں. نہ گردد نہ ہو جائے، گردد گردیدن یا گشتن سے، گشتن سے فعل مضارع گردد، گشتن ہونا، گشت ہوا، اور گردد ہوتا ہے، ہوگا. رسم یعنی رواج، رسمی ایک رسم، کوئی رسم. نشود نہ ہو جائے. جی آگے کیا لکھا ہے؟ پھر لکھا ہے خراب نہ کرتا گفتند، گفتند کہا گیا، پوچھا گیا. یہ گفتند اسی طرح جمع ہے، یعنی گفت، گفتند، دو صیغے ہیں فعل ماضی مطلق معروف کے. گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا. لیکن یہاں گفتند کن لوگوں نے کہا وہ پوچھنے والوں کا پیچھے ذکر نہیں ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ اس بھی مجہول پیرائے میں کیا جائے گا. کہا گیا، پوچھا گیا. عظیم قدر چه خلل عظیم قدر چه خلل آید، اتنی سی مقدار سے، عظیم قدر اس مقدار سے. اچھا، یہاں قدر بمانا مقدار، اس قدر یعنی اتنی مقدار میں نمک لینے سے چه خلل آید، کیا خلل آئے گا، یعنی کیا حرج ہوگا، کیا خرابی رونما ہوگی. یہاں خلل بمانا حرج یا خرابی، کیا خلل آئے گا، کیا خرابی آئے گی. جی اس کے بعد ہے گفت، آید آمدن سے فعل مضارع، یہ جاننا وہ فعل مضارع جاننا وہ مستقبل کے معنی میں یہاں سمجھا جائے. جی گفت گفت اس نے جواب دیا، اس نے کہا، بنیاد ظلم در جہان اول اندکی، بنیاد ظلم در جہان اول اندکی. جی اندکی بس، اندکی بودا است. اندکی بودا است. دوبارہ پڑھو. لکھا ہے بنیاد ظلم در جہان ہاں، اول. بنیاد ظلم در جہان، دنیا میں ظلم کی بنیاد اول پہلے پہل اندکی بوداست، تھوڑی ہوئی ہے، تھوڑی رہی ہے. اچھا، در جہان دنیا میں، جہان میں بنیاد ظلم، ظلم کی بنیاد اول پہلے پہل اندکی، اندکی تھوڑی، کم، تھوڑی ہوئی ہے. بنیاد تھوڑی. یہ کوئی کال آئی ہے؟ ہیلو. تھوڑی
رہی ہے. جی اس کے بعد پھر لکھا ہے ہر کے یا یہ جو ہے نا بوداست ہوا ہے، رہا ہے، رہی ہے، اس طرح تھوڑی ہوئی ہے، تھوڑی رہی ہے. جی پھر لکھا ہے ہر کے آمد برو مزید ہر کے آمد برو مزیدی کر دے. کردہ. پھر جو بھی آیا، ہر کے آمد، ہر کے جو بھی آمد آیا، برو اس نے اس پر اچھا برو اس پر وہ اس پر کچھ اضافہ کرتا گیا، مزیدی کچھ زیادہ، کچھ اضافہ، برو اس پر کردہ کرتا گیا، کردہ است. پھر جو بھی آیا اس نے اس پر کچھ بڑھایا ہے، اس نے کچھ بڑھایا ہے. دنیا میں ظلم کی مقدار، ظلم کی بنیاد پہلے پہل تھوڑی ہوئی ہے، تھوڑی تھی. یہ جو نا ان اندر کی بود، صرف اس سے معنی بنتا ہے تھوڑی تھی، لیکن یہ بود سے آگے لفظ ہے بوداست، تھوڑی رہی ہے، پہلے پہل اول تھوڑی رہی ہے. اچھا ہر کے آمد جو بھی آیا، برعو اس پر اس نے مزیدی کرداست، کچھ اضافہ کیا ہے. یہاں تک کہ بدن غایتی رسیدہ، یہاں تک کہ بدن غایتی رسیدہ، غایت نہیں غایت، بدن غایت رسیدہ، یہاں تک کہ یہ ظلم اس انتہا تک پہنچ گیا، اس انتہا تک پہنچ گیا. بدن غایت اس انتہا تک، رسیدہ پہنچ گیا ہے. یہاں بھی رسیدہ کے بعد است حذف شدہ ہے. جی تو یہ سارے جو ہے نا وہ بودا است کی بنیاد پر جو بعد میں فعل ہے مزیدی کردہ، یہ بھی مزیدی کردہ است ہے. اور اس کے بعد بدن غایت رسیدہ، وہ بھی اصل میں رسیدہ است ہے. یہ سارے فعل ماضی قریب کے صیغے ہیں، جن میں سے ایک است کے ساتھ آیا، باقی است کے بغیر، لیکن است کو یہاں سمجھا جائے گا. اچھا آگے پھر لکھا ہے پھر قطع. ہاں جی قطع ہے جی. اگر سے باغ رعیت ملک خورد سیبی، اگر سے باغ رعیت ملک خورد سیبی، اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ کوئی ایک سیب کھا لے، قیمت دیے بنا قیمت دیے کوئی ایک سیب کھا لے، پھر کیا ہوگا؟ براورند غلامان او درخت تسبیح، تو اس کے غلام پورا درخت ہی جڑ سے اکھاڑ لاتے ہیں، پورا درخت ہی کھانے کے لیے جڑ سے اکھاڑ لاتے ہیں. جی اکھاڑ لائیں گے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. پورا درخت ہی جڑ سے اکھاڑ لائیں، کھانے کے لیے پورا درخت جڑ سے اکھاڑ لائیں گے. بے پنج بیضا کے سلطان ستم روا دارد، بپنج بیضا کے سلطان ستم روا دارد. اچھا برابر بپنج بیضا اس طرح کر لیں کہ 5 انڈوں کے برابر جو سلطان، 5 انڈے ہیں کہ یہ صرف 5 انڈے ہوتے ہیں بپنج بیضا کہ سلطان ستم روا دارد، سلطان ستم جائز رکھے، ستم روا رکھے. تو پھر کیا ہوگا؟ زنند لشکریانش تو اس کے لشکری، ہزار مرغ بسیف تو اس کے لشکری، اس کے لشکر والے، اس کی فوج کے لوگ 1000 پرندوں کو سیخ پہ چڑھا دیں گے. 1000 پرندے کباب کرنے کے لیے سیخ پہ چڑھا دیں گے. بادشاہ بپنج بیضا 5 انڈوں کے برابر
5 انڈے ہیں کہ بادشاہ اگر، یہاں اگر کا جو ہے نا وہ لفظ حذف شدہ سمجھ لیں، ظلم روا رکھے، 5 انڈوں جتنا ہی ظلم اگر بادشاہ روا رکھے تو اس کی فوج کے لوگ 1000 پرندوں کو سیخ پہ چڑھا دیں گے. یہ اصل میں بسیخ زدن، سیخ پہ مارنا، سیخ پہ چڑھانا کباب کرنے کے لیے. تو وہ چونکہ پیچھے اگر آ گیا ہے اس لیے اس اگر کا یہ دوسرا سے شعر اس اگر پر معطوف ہو کے تو یہ بھی جملہ شرطیہ ہی ہے. اچھا اب اس کے شعر کے الفاظ کو دیکھ لیں. اگر ز باغ رعیت، باغ رعیت مرکب اضافی ہے، رعیت رعایا کا باغ. اگر ز باغ رعیت کے بعد کیا لکھا ہے؟ خرد فعل مضارع، خردن مصدر سے، خردن کھانا، خرد اس نے کھایا، اور خرد وہ کھائے، وہ کھاتا ہے، کھائے گا. اگر کی وجہ سے آپ خرد کا ترجمہ کھائے یا کھائے گا کسی طرح کر سکتے ہیں، یا کھا لے. سیبی، سیب جہاں چھوٹی ہے، یہ کوئی سیب، ایک سیب، جی یا وحدت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بر آوردن، باہر لانا. بر باہر اوپر کے معنی میں، تو بر آوردن اوپر لانا، باہر لانا، کھینچ لینا، اوپر لے آنا. ٹھیک ہے، کسی جگہ سے اوپر لے آنا. بر اس سے فعل مضارع ہے، بر آورند لے آئیں گے. آگے ازبیخ ہے، جڑ سے باہر لے آئیں گے درخت کو، یعنی ازبیخ بر آورند. تو اس کا فاعل ہے غلامان، غلام کی جمع غلامان. یہ آگے کیا لکھا ہے؟ غلامان او درخت ازبیخ. ہاں، براورند غلامان او درخت ازبیخ. تو اس کے غلام جو ہے نا وہ درخت کو جڑ سے جو ہے نا باہر لے آئیں گے، درخت جڑ سے اکھاڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو براورند باہر لے آئیں گے، تو یہاں اکھاڑ دیں گے کا ترجمہ کریں گے. آگے باہر لے آئیں گے، باہر لے آئیں گے، اوپر لے آئیں گے. یہ تو اس لفظ کے جو ہے نا ساتھ ترجمہ ہے نا، بر باہر، اوپر، اور آورند لے آئیں گے. لیکن آپ اس کا ترجمہ اپنے محاورے سے دیں گے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے، بیت جڑ. آگے ہے بہ پنج بیضا کے سلطان ستم روا دار. بہ پنج بیضا، بیضا انڈا، تو پنج بیضا 5 انڈوں کے یہ برابر، 5 انڈوں کے جو ہے نا وہ برابر کہ سلطان ستم روادار. ستم ظلم، روا داشتن جائز سمجھنا، جائز رکھنا. روا جائز، داشتن کا لفظی ترجمہ رکھنا، لیکن یہ داشتن سمجھنا کے معنی میں بھی آتا ہے. روا جانے، روا رکھے، جائز جانے. تو پھر کیا ہوگا؟ زنند. یہ زدن سے فعل مضارع پہلے اوپر ہے، اسے پیچھے شعر میں کہ براورند فعل مضارع صیغہ جمع غائب، اور یہ بھی فعل مضارع زدن سے، زدن مارنا. تو مارنا سے زد اس نے مارا، اور زند وہ مارے، مارتا ہے، مارے گا. زنند فعل مضارع صیغہ جمع غائب، اور زنند بسیخ. اصل مرغ بسیخ زدن یہ ہے کہ پرندے کو سیخ پہ چڑھا دینا کباب کرنے کے لیے. مرغ کو کباب یعنی مرغ کو بھوننے کے لیے سیخ پہ چڑھا دینا. مرغ کو بھون کر پکانے کے لیے، یعنی بھوننے کے لیے سیخ پہ چڑھا دینا. جی 1000 مرغ بسیخ. تو 1000 مرغ، اور پیچھے ہے 5 بیضا. تو 1000 مرغ 1000 پرندے. تو 5 بیضا میں 5 عدد ہے، بیضا معدود ہے، اور 1000 میں بھی 1000 عدد ہے، اور بیضا مرغ یہ معدود ہے. تو اس میں صنعت
عدد آئی ہے، یعنی گنتی کی صنعت. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. شاعر جو ہے نا وہ اپنے شعر میں اعداد لے آتا ہے، یہ اس میں صنعت عدد ہے. تو حکایت پوری ہو گئی. دیکھیں اب ریکارڈنگ کتنی ہے. یہ رہبر ادب میں جہاں مشکل الفاظ لکھے گئے ہیں وہاں انارکی لفظ لکھا گیا ہے. انارکی نہیں ہے، یہ اندکی ہے. اور یہ جہاں ترجمہ ہے نا بقیمت بسطاں، تو قیمت دے کر لانا لکھا ہے ترجمہ. تو یہ ترجمہ مفہوم ہے صرف اس جملے کا. قیمت بقیمت بسطاں جو ہے نا ستاندن، جیسے میں نے بتایا، یہ لینا کے معنی میں ہے. بسطاں لے، قیمت دے کر لینا. بقیمت بسطاں، قیمت دے کر لانا نہیں. اگر آپ بقیمت دے کر لینا ترجمہ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بقیمت دے کر لانا کی بجائے. تو اس میں اب دیکھیں یہ جو حکایات ہیں، گلزاری ادب والوں نے ان 20 حکایات کے بالکل آخر میں مشکل الفاظ لگتا ہے تبرکن پیش کیے ہیں، ورنہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جو الفاظ اس کتاب میں مشکل الفاظ کے طور پہ دیے گئے ہیں پڑھنے والے کو وہی الفاظ مشکل محسوس ہوں. پڑھنے والے کی مشکل کچھ اور ہو سکتی ہے. تو یہ بس تبرکن یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور مشکل لفظوں کے طور پہ ایسے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں جو فی الواقعہ مشکل نہیں ہوتے. ذرا دیکھیں ادھر کیا کیا الفاظ لکھے ہیں. 19ویں حکایت کے جی پہلا لفظ کیا لکھا ہے؟ گلزار. ہاں تو یہ جو سید یہ شکار کے معنی میں ہے. روستہ گاؤں ہے. اس روستہ کا ایک متبادل اسی حکایت میں دیہ بھی لکھا ہوا ہے، دیہات، جس کی جمع دیہات ہے. اور روستہ دیہ یہ گاؤں کے معنی میں ہے. سید شکار. آگے بیخ جو ہے نا یہ جڑ ہے. تو یہ تو اتنے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اس سے پیچھے ذرا دیکھو جو حکایت ہے 18ویں جو آج پڑھی ہے، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں. پہلا کون سا ہے؟ بخشندگی. بخشندگی کردن سخاوت کرنا، یہ صحیح ہے. یہ تھوڑا سا واقعی مشکل ہے. آگے امبر جو ہے نا یہ تو امبر جو ہے نا یہ تو اردو میں بھی اسی طرح مستعمل ہے جیسے فارسی میں ہے. جی آگے یہ اود جو ہے نا یہ بھی ایک قسم کی لکڑی ہے. یہ بھی اردو میں، یہ تو اردو پڑھنے والوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اچھے جائے کہ اسے فارسی میں مشکل لفظ سمجھ کے بعد میں صرف یہی لفظ دیا جائے. حکایت نمبر 18 میں کتنے ہی الفاظ ہیں جو امبر اود سے زیادہ مشکل ہیں. تو وہ ترجمے کی آسانی کے لیے بعد میں مشکل الفاظ کی فہرست میں دیے جا سکتے تھے. لیکن یہ بس سب کچھ ازرہ تبرک ہے. چلیں آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں.